بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیسری صدی ہجری کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور حضرت احمد بن حضرویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد تھے۔ حضرت حاتم زہد و تقوی میں یکتا روزگار تھے۔ مخلوق کی خیر خواہی، واعظ و نصیحت آپ کا مشغلہ تھا۔ بقول امام ذہبی کے آپ کو اس امت کا حکیم لقمان کہا جاتا تھا۔ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حلیت الاولیاء میں اور حالات و مقالات صوفیہ میں تفصیل سے آپ کے حالات لکھے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت حاتم اور قاضی رحی محمد بن مقاتل کے درمیان پیش آنے والا ایک طویل مکالمہ تحریر کیا، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز، عبرت انگیز اور فکر انگیز ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بلخ سے حضرت حاتم حج کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں شہر دیکھ کر ٹھہر گئے۔ آپ ایک تاجر کے مہمان تھے۔ تاجر نے ایک دن ان سے کہا کہ شہر کے ایک بہت بڑے عالم بیمار ہیں، میں ان کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت حاتم نے کہا، اگر عالم ہے تو میں بھی چلتا ہوں، کیونکہ فقیہ کی عیادت بڑی فضیلت ہے، بلکہ فقیہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دراصل وہ قاضی القضاء محمد بن مقاتل تھے، اس زمانے میں بیمار تھے۔ جب حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مہمان تاجر کے ساتھ قاضی صاحب کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کیا ہے، وہ تو ایک عظیم الشان محل معلوم ہوتا ہے۔ حضرت حاتم سوچ و فکر میں پڑ گئے اور بولے، ایک عالم کے دروازے کا یہ کیسا حال ہے؟ تھوڑی دیر بعد اندر سے بلاوا آیا۔ جب اس محل نما مکان میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، پھولوں کا چمن ایک طرف ہے، فوارے سے پانی اچھل رہا ہے اور ہر ایک کمرے کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایک مجمع، یعنی نوکروں اور چاکروں کا مجمع ہے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار قاضی صاحب کے سامنے پہنچے، دیکھا کہ ایک مکلف گدا بچھا ہوا ہے، اس پر قاضی صاحب آرام فرما رہے ہیں۔ قاضی صاحب کے سرہانے لائنیں بنائے ہوئے غلام کھڑے ہیں۔ مہمانوں کو دیکھ کر قاضی صاحب اپنی مسند پر بیٹھ گئے اور حضرت حاتم سے بھی کہا کہ تشریف لائیں، بیٹھیں، لیکن وہ کھڑے ہی رہے۔ جب قاضی صاحب نے بیٹھنے پر اصرار کیا لیکن وہ انکار پر انکار کر رہے تھے، تو قاضی صاحب نے حاتم الاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، آپ کس ضرورت سے تشریف لائے ہو؟ حضرت حاتم نے کہا، ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا، پوچھئے، ذرا اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ غلام سامنے کھڑے تھے، تکیے قاضی صاحب کے پیچھے رکھ دیے گئے اور قاضی صاحب ان سے ٹیک لگائے انتظار کرنے لگے کہ حاتم الاسم کیا پوچھیں گے۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کچھ مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت حاتم الاسم نے پوچھا، آپ نے یہ علم کن لوگوں سے سیکھا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، بڑے بڑے معتبر اساتذہ سے۔ پھر حضرت حاتم نے پوچھا کہ ان کے پاس یہ علم کہاں سے آیا تھا؟ قاضی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے۔ حاتم الاسم نے پھر پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ علم کہاں سے آیا تھا؟ قاضی صاحب نے کہا، ان کے پاس جبریل علیہ السلام لائے تھے۔ حضرت حاتم الاسم نے فرمایا، ہاں تو ذرا یہ فرمائیں کہ آپ کے پاس جو علم کا ذخیرہ ہے وہ وہی ذخیرہ ہے جسے اللہ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پایا اور جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذخیرہ صحابہ کرام تک پہنچا اور صحابہ سے آپ کے بڑے بڑے معتبر اساتذہ تک پہنچا۔ اس ذخیرے میں کہیں یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ جس کا گھر امیروں کے گھر کی مانند ہوگا، جس کے پاس امیرانہ ٹھاٹ باٹ ہوگا، اللہ کے نزدیک اسی کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ قاضی صاحب کہنے لگے، نہیں، یہ تو میں نے کہیں نہیں سنا۔ حاتم الاسم کہنے لگے، یہ نہیں سنا تو پھر کیا اس کا بھی علم آپ تک پہنچا ہے یا نہیں کہ دنیا سے رخ پھیر کر آخرت کی تعمیر میں جو زیادہ مشغول رہیں گے اور غرباء اور مساکین سے جو زیادہ محبت کریں گے اور آئندہ کی زندگی کی تیاری کرتے رہیں گے، خدا کے نزدیک انہی کا مرتبہ بلند ہوگا۔
اسی کے ساتھ حضرت حاتم الاسم کو جوش آیا اور اسی جوش میں فرمانے لگے، تم نے اپنے آپ کو کن لوگوں کی زندگی سے مطمئن کر رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور امت کے صالحین کی زندگی سے، یا فرعون و نمرود کی زندگی سے تمہارے قلب نے اطمینان کو پایا ہے؟ وہی فرعون و نمرود کی سلطنت سے جس نے اینٹ اور چونے کی تعمیر کی ابتدا کی تھی۔ قاضی ابن مقاتل غور و فکر سے سن رہے تھے اور حضرت حاتم الاسم فرماتے جا رہے تھے کہ اے علماء سو، تم ہی کو ایک بیچارہ غریب جاہل مسلمان دنیا دار دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ایک عالم اس حال میں ہے تو پھر میں اس سے زیادہ برے حال میں کیوں رہوں؟ کہتے ہیں کہ بیچارے قاضی کے ہوش حاتم الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس تقریر سے لرز گئے، بیماری کم ہونے کے بجائے اور اضافہ ہو گیا۔ قاضی کو اسی حال میں چھوڑ کر حاتم الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے گھر سے باہر نکل آئے۔ ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں کہ اہل رائے کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت حاتم الاسم سے عرض کیا کہ حضور، قزوین کے تنافسی عیش پرستی میں ان سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت حاتم الاسم تنافسی کے پاس پہنچے اور ایک ناواقف شکل میں قاضی تنافسی سے وضو کرنے کا طریقہ پوچھا۔ انہوں نے بتا دیا۔ حاتم الاسم نے کہا، میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، کوئی غلطی رہ جائے تو درست کروا دیجئے گا۔ یہ کہہ کر وضو کرنے لگے۔ ابتدا میں تو تین دفعہ ہر عضو کو دھویا۔ جب ہاتھ دھونے کی باری آئی تو بجائے 3 دفعہ کے 4 دفعہ ہاتھوں کو دھویا۔ قاضی تنافسی نے ٹوکا کہ تم نے غلطی کی ہے۔ پوچھا، کیا غلطی کی؟ قاضی تنافسی نے کہا، 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا پانی کو بیکار ضائع کرنا ہے اور شریعت میں اس کو فضول خرچی قرار دیا گیا ہے۔ تب حضرت حاتم الاسم نے سر اٹھایا اور کہنے لگے، سبحان اللہ، میں غریب آدمی تو ایک پانی کا چلو بہا کر فضول خرچی کا مرتکب ٹھہرا، اور جناب والا یہ جو مال اکٹھا کر رکھا ہے آخر یہ کیا ہے؟ قاضی تنافسی سمجھ گئے کہ حاتم الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مطلب وضو کا طریقہ سکھانا نہیں بلکہ انہیں متنبہ کرنا ہے۔ ان پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ واپس گھر گئے تو 40 دن تک باہر نہیں نکلے۔ پیارے دوستو، حق بات کہنے کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اور یقیناً یہ رنگ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ حق بات کہیں۔ اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم صرف دنیا ہی کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی مد نظر رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔